سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی. ان کا پورا نام الناصر صلاح الدین یوسف ابن ایوب ہے رحمہ اللہ تعالی. He was born in 1137 CE اور ایجپٹ میں پیدا ہوئے. بیسیکلی ایجپٹ کے قریب میں سبرز میں. ایجپٹ واز اے ہیوج ایریا. ترکت کے نام سے ایک گاؤں تھا, ایک قصبہ تھا, وہاں پیدا ہوئے. ہی واز کرد تھے اپنے جو ہے معاشرے کے اس میں, اور کاسٹ وائز, اور جیسے he was Kurdish, right? So around 800 years ago he passed away. اس دنیا سے گئے ہوئے ان کو 800 سال ہو گئے ہیں. I'm not here to mention him because he was a general, he was a great leader. I'm here to mention him rather he was a person of high caliber and status. آپ دیکھ لیں, یہ تو ڈیموکریسی اور ابھی آئی ہے نا. 19th century سے پہلے تمام کنگز گزرے, تمام جنرلز گزرے, and history is full of such people who were great leaders and generals and kings, prince. History is full of people. مسلمز ہوں یا نان مسلمز ہوں. آپ الیگزینڈر کو دیکھ لیں, کتنا بڑا نام ہے, ایک لیڈر اس میں, ٹھیک ہے. He left Macedonia, he went to شام, عراق کا کچھ ایریا فتح کیا, بیبلون فتح کیا, پرشیا آیا, انڈیا, half of India فتح کیا. He was a successful general. People remember him as great because of his conquests, not his character. Not his character. Generals are great and known for their conquests, not their character. And in fact, Alexander is known to be a very of negative character. اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو جانیں گے کہ وہ کس کس حرکتوں میں انوالو تھا. لیکن صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ, he was a person of high caliber and high character. چاہے وہ جنرل تھے, as a father, as a military leader, as a brother, as a Muslim, and as a Abdullah, as a slave of Allah subhanahu wa ta'ala. آپ نیپولین کو دیکھ لیں, ہٹلر کو دیکھ لیں, اسٹالن کو دیکھ لیں. There are many others filled. The history is filled of leaders and generals or commanders. Some are just, some are unjust. The world praises the conqueror. جو دنیا فتح کرتا ہے, دنیا اس کی تعریف کرتی ہے, لیکن ہم نہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں جس کا کریکٹر بھی اچھا ہوتا ہے, جس کا اخلاق, کردار, لوگوں سے تعلق, رب سے تعلق بھی اچھا ہوتا ہے. خلفاء کی تو چلے سمجھ آتی ہے, وہ تو they were guaranteed, اور وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاگرد تھے اور ان کو تربیت ملی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے ورچوس ہونے کی گارنٹی دی, اور فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی, تمہارے پر میری سنت واجب ہے, اور میرے بعد آنے والے جو رائٹلی گائیڈڈ خلفاء ہیں, جو کہ ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں, اور حسن بن علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ عنہم, اور اس میں سے ایک عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بھی آتے ہیں. some scholars mention they were خلفاء راشدین المہدیین. تو ان کی تو ورچوس اور ان کے تو ہونے کی بات سمجھ آتی ہے, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پریز کیا اور تائید کی. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ خیر الناس قرنی, ایک اور روایت میں آتا ہے خیر القرون قرنی, سب سے بہترین میرے دور کے لوگ ہیں, سب سے بہترین میرا دور ہے. ثم الذین یلونہم, ثم الذین یلونہم, اس کے بعد جو اس کے بعد میں آئیں گے, اس کے بعد جو اس کے بعد میں آئیں گے. تو اللہ کی نے اس دور کی تعریف کی, لیکن اس کے بعد جو لوگ آئے, اب ان میں سے جو رائز اور شائن کرے گا, جو واقعتاً جس کے بارے میں جب بات کریں گے, he is from one of those people and one of the giants of this ummah. اور عمر بن عبدالعزیز ہم نے کیوں ذکر کیا ان کا, بیکاز بے شک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تربیت یافتہ نہیں تھے, he was not a صحابی, لیکن انہوں نے وہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا جو کہ پوری امت جانتی ہے. صرف 30 مہینے کے لیے کمانڈ کیا, 30 مہینے کے لیے خلافت سنبھالی. Why do we remember him آج بھی why? کیونکہ because of his sacrifices for deen, because of his hard work and his concern for this deen. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عدی بن حاتم جو کہ نئے مسلمان ہوئے تھے, اور عدی بن حاتم بڑے پریشان تھے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے کہ ڈفرنٹ ٹرائبز ہیں جو کہ رابری کرتے ہیں اور یہ وہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عدی تم دیکھو گے اگر تم اتنا لمبا رہے
اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی تو تم دیکھو گے کہ اس اسلام کی وجہ سے کیا ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں, اللہ اکبر, دس اسلام از بیوٹیفل. اگر آپ چاہتے ہیں اس دنیا میں جسٹس ہو, پیس ہو, امن ہو, لوگ ایک دوسرے پہ ظلم اور زیادتی نہ کریں, خوشحالی ہو, تو اسلام کی وجہ سے آتی ہے, اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے نہیں آتی. اسلام از the best product and we Muslims are the worst sellers. ہم لوگوں نے اسلام کا نام بدنام کیا ہوا ہے, لیکن اسلام, اگر کوئی شخص واقعی اسلام کو جانتا ہے, he will definitely fall in love with اسلام. اس کو چاہیے ہسٹری پڑھے, اس کو چاہیے پرانے لوگوں کو دیکھے کہ اسلام نے دنیا میں کیا کیا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک اسلام اتنا جسٹس اور پیس لے کے آئے گا کہ ایک عورت ہیرا سے چلے گی, وہ چلے گی, مکہ آئے گی, طواف کرے گی, and she'll go back to Hira fearing nobody except Allah subhanahu wa ta'ala. اتنا جسٹس ہوگا, اتنا پیس ہوگا on his riding beast, on her riding beast. اور فرمایا کہ جو کسرا ہے, کسرا کے کنگن جو ہے نا ہمارے مدینہ میں آئیں گے اور لوگ پہنیں گے. وہ حیران, یا رسول اللہ کسرا, کسرا بن حرمز, یعنی وہ سمجھتا شاید کوئی اور بھی کسرا ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام لے رہے ہیں. کسرا بن حرمز, انہوں نے کہا نعم کسرا بن حرمز. امیجن میں آپ کو آج ایک بات کہوں کہ بنگلہ دیش کا ایک چھوٹا سا گاؤں جو ہے وہ نکلے گا, اور میں آج آپ کو کہوں کہ وہ نکلے گا اور وہ کچھ ہی سالوں میں امریکہ کو, اسرائیل کو, رشیا کو, چائنا کو, جاپان کو اور انڈیا کو فتح کر لے گا. یو ول بی لائک کہ یار کم چھوڑیں یار, یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ. امیجن میں کہوں کہ پاکستان کا ایک گاؤں ہے, وہاں سے لوگ نکلیں گے اور پوری دنیا کو فتح کر جائیں گے. آج کل کی سپر پاورز کو اٹس لائک یار آئی تھنک توحا بھی کو نا ڈاکٹر کی ضرورت ہے, ان کو سائیکیاٹرسٹ کی ضرورت ہے, ان کو جا کے ایڈمٹ کراؤ, رائٹ. مدینہ واز اسمال. لوگ عربیہ کو, مکہ مدینہ گھاس نہیں ڈالتے تھے کہ وہ اپنی تجارت کرتے ہیں, وی ڈونٹ وانٹ دیم. ان کے پاس وہاں تو عرب ہے, نہ کوئی گرینری ہے, نہ کوئی خزانے ہیں, ان پہ کون چاہے وہ اپنے غریب غربائیں رہنے دو. لیکن اللہ اکبر, دس مدینہ became the قبلہ for all the countries. یعنی قبلہ in a sense کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود تھے اور تمام خزانے, تمام وفود, تمام ایمبیسڈرز مدینہ منورہ میں آتے تھے. نماز والا قبلہ تو مکہ ہے ہمارا, لیکن مدینہ سے کچھ لوگ ایسے نکلے. why? because people یہ لوگ ہوتے ہیں. فرمایا کسرا کے کنگن, کسرا اور کیسر کے کنگن آئیں گے اور یہاں پہ مدینہ میں آئیں گے. اور سراقہ بن مالک نے وہ پہنے بھی صحیح, کیونکہ اللہ کی ان کی بشارت تھی. عمر بن خطاب کی خلافت میں بنایا سراقہ بن مالک کو, آؤ سراقہ یہ لو میرے رسول کی بشارت. اور پھر کہا کہ اور ایسا دور بھی آئے گا کہ جس میں you will look for poor but you will not find them. ان کو تم زکوٰۃ اور صدقہ دینے کے لیے تم ڈھونڈو گے مگر تمہیں ملیں گے نہیں وہ. And Adi bin Hatim, he said, I was alive when I saw a woman coming from Hira making tawaf and she went back to Hira. I was alive when the jewelries and gold کے کنگن اور وہ جو ان کے وہ پسارا پہنا کرتے تھے وہاں کے سر کیسر کے کنگن مدینہ پہ آگے پہنچے. اینڈ کہتے ہیں کہ اپنے بستر مرگ پہ کہتے ہیں کہ I am passing away from this world. اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیسری حدیث ہے وہ بھی تیسری بشارت پوری ہو کے رہے گی, اور وہ یہ کہ جو غریب تم ڈھونڈو گے تمہیں مال دینے کو ملے گا نہیں. اور وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں ہوئی, کوئنسیڈنٹلی نہیں ہوئی, لکیلی نہیں ہوئی. وہ مسلمز ڈو ناٹ بلیو ان لک اور کوئنسیڈنس. وی بلیو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ بندوں کو اٹھاتا ہے اور جو اسلام کی تجدید اور اسلام کو پھیلاتے ہیں. That was عمر بن عبدالعزیز. And likewise a person came after around 500 years, Salahuddin Ayubi rahimahullah. He loved Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He loved this deen and he practiced this deen. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے کیسے ہو گیا کہ صلاح الدین ایوبی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بیت المقدس فتح کر دیا. ایسے نہیں ہوتا. ایک ہسٹری ہوتی ہے, ایک ماحول ہوتا ہے, ایک اسٹرگل ہوتی ہے. ورنہ تو اتنا آسان ہوتا تو میں اور آپ آج کھڑے ہو کے القدس فتح کر لیتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس ٹائم ہسٹری کیا تھی, ہو کیا رہا تھا. اس ٹائم بریفلی پوپ اربن II 1095 میں ہی began Crusades. اس نے خط لکھے اور تمام وفود کو بھیجا, اور تمام جو لیڈرز تھے, ٹیمپلرز تھے, نائٹس تھے, اور نائٹس اس ٹائم میں لوگوں کو بولتے تھے جو کہ واریئرز تھے,
اور کم از کم ان کے پاس اتنا مال ہوتا تھا کہ جو کچھ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے تھے. سواری گھوڑا ہوتا تھا ان کے پاس, بیٹل فیلڈ کے لیے تیار ہوتے تھے, اینڈ دے ور ٹیمپلارز. ان کے خطوط لکھے اور بلایا کہ وی وانٹ اے میٹنگ, اینڈ اٹس این امپورٹنٹ میٹنگ. اور وہ سب آئے اور اس نے میٹنگ میں کال کی اور کہا کہ وی ٹیمپلارز اینڈ وی کرسچنز آر فائٹنگ ایچ ادر, لیٹس اسٹاپ فائٹنگ ایچ ادر اینڈ گیدر اگینسٹ اے کامن اینیمی وچ از مسلمس. اور فرمایا کہ جو قدس ہے, یعنی بیت المقدس, جہاں پہ دے بلیو کہ دیر از اے ٹامب آف عیسیٰ علیہ السلام, اور وہ ان کو بلیو کرتے ہیں کہ وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے لیے دفن کیے گئے تھے, اینڈ دین ہی واز ریزڈ ٹو ہیونز, اور ان کا بھی عقیدہ ہے کہ وہ ایک دن واپس آئیں گے. وہ مسلمانوں کے قبضے میں. اور یہ بات یاد رکھیں, جو جیروسلم ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہولی جگہ نہیں ہے, وہ تمام جوز اور کرسچنز کے لیے ہولی جگہ ہے, کیونکہ تمام انبیاء وہاں پہ آئے, اور ایک ایک جو اس کی جگہ ہے وہ بابرکت ہے. اور اس نے پوپ اربن II نے جھوٹ بولا اور کہا کہ مسلمان جو ہے وہ انجسٹس کر رہے ہیں, ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں کرسچنز کے ساتھ, تو our brothers and sisters they need help. So they gathered around 60,000 knights and people, جس میں ڈفرینٹ اور بھی لوگ تھے, ڈفرینٹ کروسیڈز ہوئیں, پیپلز کروسیڈ اور نائٹس اور سولجرز کروسیڈز ہوئیں, مختلف ہوئیں. اراؤنڈ 60,000 لیفٹ. راستے میں ہی کچھ لوگ مرتے گئے, لمبا سفر تھا, پیپل ور ناٹ ریڈی. اراؤنڈ 13,000 کروسیڈرز, جس میں سے, اور اس نے ایک اور جھوٹ بولا پوپ اربن II نے, اور کہا کہ جو لوگ, یعنی جو لوگ تھگز ہیں اور تھیفس ہیں اور جو گناہوں کی زندگی میں ہیں اور جو لوٹ کو سوٹ کر رہے ہیں اور جو بدماش ہیں, جو لوگ بھی اس میں, جو اس جہاد میں یا اس جنگ میں شامل ہوں گے, اس ہولی وار میں, ان کے تمام پچھلے اگلے گناہ معاف اور ان کے لیے آگے جنتوں کے فیصلے ہیں. تو اس میں تمام لوگ آگے شامل ہو گئے. اور 1099 میں they went and they had nothing to lose. They fought against the Muslims and they killed everything, not everyone, everything. Animals کو بھی, مسلمانوں کو, مردوں کو, عورتوں کو, بوڑھوں کو, بچوں کو, تمام کے تمام لوگوں کو they killed everything, not everyone. یہ تمام کروسیڈرز کی سورسز میں, جوئش سورسز, آرمینین سورسز, مسلم سورسز, تمام جگہ پہ موجود ہے. And 70,000 people were killed in one day. 70,000 people. And the scholars and the people of Muslim lands, they went to the mosque of Baghdad. They cried and lamented over the situations of, جیسے جن آج کل مسلمانوں کو تو فکر ہی کوئی نہیں ہے نا. آج کل مسلمانوں کو تو پرواہ نہیں ہوتی کہ جو چیز سیریا میں ہو رہی ہے یا الیپو میں ہو رہی ہے یا کشمیر میں ہو رہی ہے یا غزہ میں ہو رہی ہے, ہمیں تو پرواہ نہیں. لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو آنسو بہاتے ہیں, روتے ہیں, اللہ سے مدد کا سوال کرتے ہیں. اینڈ اس ٹائم بھی اسکالرز اور لوگ گئے جن کے دل میں تھوڑی بہت تڑپ تھی, اینڈ دے کرائیڈ اوور دا سچویشن, دے لیمنٹڈ اوور دا سچویشن. خیر, دا جیروسلم واز کانکرڈ بائی کروسیڈرز and they started to conquer the suburbs. اور جو crusaders war ہے نا, basically it is the war of Christians. Crusade comes from cross. It is the war for the cross. صلیب جسے بولتے ہیں نا, صلیب, یہ صلیبیوں کی جنگ تھی. It was a war for the cross. تو انہوں نے ایسا انفلوئنس بڑھانا شروع کر دیا اور تمام جو ساتھ والے علاقے تھے فتوحات کرنا شروع کر دیا. اب ایجپٹ جو کہ مسلمانوں کا ایک سینٹرل جگہ تھی اور بہت مین پرائم جگہ تھی, اور اس دنیا میں ایجپٹ کی بڑی اسٹریٹجکلی ویلیو ہے بیکاز آف ریور نائل. وہاں پہ فاطمید خلیفہ تھا. He wasn't concerned about the Muslims. He was actually sometimes he was involved with crusaders in killing the Muslims, and he was biased, and he was his belief was had a Shia belief. When it suited them, جب حالات ان پہ ٹائٹ ہوتے, they used to ally with the crusaders. جب ان کے حالات خراب ہوتے تو پھر وہ دوسری سائڈ پہ آ جاتے. There was nobody left to defend the Muslims. Nobody at all. مسلمان سائڈ پہ ہو گئے, کروسیڈرز یہاں پہ آ کے القدس کو فتح کر چکے ہیں, and nobody is there to defend the Muslims. Then a family from Turkic tribe rose up, جن کو زنگیز, it was Zangi's tribe.
وہ لوگ ناردرن عراق میں ایک موصل جگہ تھی, موصل MOSUL, وہاں پہ بستے تھے, اور وہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہوا جس کا نام تھا عماد الدین زنگی. نا عماد الدین زنگی he started to plan and to fight back, اور اپنے علاقوں کو واپس لینے کی کوشش کی. In year 1142 arranged and planned battles launch کی, جو limited سے کچھ 100 لوگ تھے.